میرے میزبان بنے پاکستان علماء کونسل کے وائس چیئرمین حضرت علامہ مولانا شفیع قاسمی۔ میں ان سے ملاقات کے لیے جامع مسجد امیر معاویہ فری ٹاؤن میں پہنچا۔ مولانا صاحب نے اپنی تعمیر کروائی ہوئی مسجد کا وزٹ بھی کروایا اور وہ اسی مسجد میں امامت کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح شاہی مہمان بن کر حج کا فریضہ ادا کرنے گئے اور ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ قبلہ پاکستان علماء کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اس عہدے کا نقصان کیا ہوا اور فائدہ کیا ہوا؟ ہر چیز کے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ 9 مئی 2023 کا سیاہ دن ہے، کیا سمجھتے ہیں اس واقعہ کے پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ سیاست کا معنی ہے خدمت خلق۔ ضلع ساہیوال کے امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، کے پیچھے ایک بڑی تلخ تاریخ ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے عہدے بھی ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، کیا کبھی کسی فرد اور تنظیم کی طرف سے ایسی آفرز آئی ہیں جی کہ آپ ہمارے حق میں بولیں اور ہم آپ کو اتنی فنڈنگ کریں؟ دولت کی دیوی نے آ کر میرے دروازے پہ دستک دی ہے۔ کیا پاک فوج کے بغیر ملک کی سالمیت اور ملک کی بقا قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سیر و تفریح کے حوالے سے کون سا ملک دل کو سب سے زیادہ بھایا؟ ساؤتھ افریقہ ہے جہاں پر 2 سمندر مل، وہ نیلا یہ عام گدلا سا۔ پاک فوج کے خلاف عوام کو کیا جا رہا ہے، عوام واقعی پاک فوج کے خلاف نکلی ہے، عوام کو تو اکسایا جا رہا ہے، کیا پاک فوج کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ مارشل لا لگا دیں؟ شور شرابہ کرنے والے اگر 15 20 40 50 بھی ہو نا، اثر پورے شہر پہ پڑتا ہے۔ آپ نے تقریباً 18 ملکوں کا سفر کیا ہے، سفر کے دوران کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو بہت ہی متاثر کیا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا ہے وہ انڈین مسلمان ہے۔ آپ کے ذاتی ذرائع آمدن کیا ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ قاسمی صاحب کو ادھر سے ایڈ آتی ہے، یہ ادھر ادھر سے ایڈ نہیں آتی، مجھے عرش والے کی طرف سے ایڈ آتی ہے۔ قبلہ محترم، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت آپ کسی بلائے۔ سب سے پہلے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے گا جی۔ میرا آبائی علاقہ تو ضلع سہیوال ہے، ہڑپا کے قریب 5-11 چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اپنے گاؤں میں ہی پرائمری پاس کی، مڈل میں نے 5-11 گکھڑا والے ساتھ ہی بڑا گاؤں ہے ہمارا، اس میں کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے حفظ قرآن کے لیے جامعہ رشیدیہ کا انتخاب کیا۔ پھر اس کے بعد میں فیصل آباد چلا گیا، وہاں پر خطیب یورپ ایشیا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ورلڈ کے بہت بڑے خطیب تھے، مجھے ان کے ہاں 3 سال پڑھنے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد میں نے 4 سال گجرانوالہ جامعہ نصرت العلوم میں پڑھا اور وہیں سے میں نے سند حدیث حاصل کی۔ قبلہ پاکستان علماء کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں اور یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کے بعد سب سے بڑا عہدہ آپ کے پاس ہے، یہ عہدہ آپ کو کب ملا؟ اس عہدے کا نقصان کیا ہوا اور فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تقریباً آج سے 4 سال پہلے علامہ صاحب نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ میرے علاوہ 2 اور بھی ہیں جو وائس چیئرمین ہیں، وہ علاقہ وائز پھر ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ تندی بعد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ کاپ، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پاکستان علماء کونسل میں بہت سارے مسالے کے علماء آ جاتے ہیں، یا یہ اسپیسیفکلی صرف جماعت اہل سنت کی ہی کونسل؟ یہ صرف اور صرف، ویسے تو دیوبندی مکتبہ فکر کی ایک مقبول ترین جماعت ہے، لیکن الحمدللہ اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ علامہ صاحب نے روز اول ہی سے تمام مسالک کو، تمام مذاہب کو، تمام عقائد و ادیان کے جتنے بھی حاملین ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش، اور الحمدللہ صرف نیشنل سطح پر نہیں، انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ کا جو کردار ہے وہ بڑا ایک روشن اور تابناک ہے۔ پاکستان علماء کونسل جو ہے، اس میں مسلک کے دیوبند کے جو عہدے آپ لوگوں نے دیے ہوئے ہیں، کیا کسی دوسرے مسلک کے علماء کو بھی اس میں کوئی عہدے ملے ہوئے ہیں؟ باضابطہ ذمہ داری تو اس جماعت میں کسی اور مسلک کے ساتھی کو نہیں دی جاتی، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا موڈ نہیں ہے پاکستان کے مذہبی نشیب و فراز میں یا سیاسی نشیب و فراز میں جہاں پر دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھ ساتھ بریلوی مکتبہ فکر کے دوست، اہل حدیث مکتبہ فکر کے دوست، اہل تشیع حضرات یا دیگر سکھ ہیں، ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، یعنی تمام مذاہب کے لوگوں کو
ہم وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ قبلہ آپ ضلع ساہیوال کے امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اس میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور یہ عہدہ آپ کو کب ملا؟ طویل عرصے کی بات ہے یہ، کیونکہ چھوٹا شہر ہے، چھوٹے شہر میں نشیب و فراز بہت آتے ہیں، 12 دفعہ امن کمیٹی میں جانا بھی ہوا، 12 دفعہ وہاں سے غیر حاضری بھی ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک بڑی تلخ تاریخ ہے، ان کے اوپر جو ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہی رہے تو زیادہ مناسب۔ جس مسجد میں ابھی ہم اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، جامع مسجد حضرت امیر معاویہ، بیک ڈور پہ بتا رہے تھے کہ آپ نے خود تعمیر کروائی ہے، اس کی ایک ایک اینٹ آپ نے خود لگوائی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کب شروع ہوئی اور کب سے آپ اس مسجد میں؟ 1991 میں میں نے یہاں ایک چھوٹا سا چھپر ڈالا، پھر اس کے بعد ایک کمرہ بنایا، دوسرا کمرہ بنایا، پھر آہستہ اس کی جو تعمیر شروع ہوئی۔ سنگ بنیاد اس کی 1994 میں رکھی گئی۔ ورلڈ کے سب سے بڑے علامہ اور فہامہ ہیں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی۔ آپ نے تقریباً 18 ملکوں کا سفر کیا ہے، ان 18 ممالک کے سفر کے دوران کون سی ایسی چیز ہے جو کسی ملک میں آپ کو بہت اچھی لگی ہو اور کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو بہت ہی متاثر کیا؟ باہر کی دنیا میں مجھے بہت جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا ہے وہ انڈین مسلمان۔ انڈین مسلمانوں نے باہر کی دنیا میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، افریقی دنیا میں اپنے جو معاشرتی مسائل ہیں اس کو بہت انہوں نے اسلامی نقطۂ نظر سے بچا کے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو پٹھان ہیں یا چھچ کے لوگ، اٹک کے، ان لوگوں نے بھی دینی حوالے سے اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ انڈین مسلمان جتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا اتنا ہی وہ مٹا ہوا ہوگا، عاجزی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں ساؤتھ افریقہ میں، وہاں ایک مولانا صاحب نے ہمارا کھانا کیا، مجھے نہیں پتا، میں تو سمجھتا تھا ایک عام مولوی ہے، ٹھیک ہے، گاڑیاں تو وہاں بہت اچھی اچھی ہیں، بڑے بڑے، لیکن جب میں گیا تو وہاں حیران ہوا کہ وہاں تو ایک ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، جہاز کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے کہاں ایئرپورٹ پہ لے کے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ حضرت صاحب کی ماشاءاللہ یہ حضرت کی خانقاہ بھی ہے حضرت۔ میں نے کہا یہ جہاز کھڑا ہوا ہے، کہنے لگے یہ حضرت کا اپنا جہاز ہے۔ جتنا بڑا آدمی میں نے وہاں دیکھا اتنا ہی میں نے عاجز اسے دیکھا ہے۔ سیر و تفریح کے حوالے سے کون سا ملک دل کو سب سے زیادہ بھایا؟ جہاں بھی گیا ہوں میں نے وہاں کی جو تاریخی عجائبات ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے۔ یعنی ساؤتھ افریقہ ہے، وہاں پر کیپ ٹاؤن ہے، کیپ پوائنٹ ہے، جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، سورہ رحمان میں اس کا تذکرہ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر، ایک بحر ہند ملتا ہے اور دوسرا اٹلانٹک ملتا ہے، اس کا پانی بالکل یخ ٹھنڈا اور اس کا نارمل، وہ نیلا یہ عام گدلا سا، اور درمیان میں اللہ کے حکم کی ایک لائن ہے، وہ پانی اس میں مکس نہیں ہوتا، یہ پانی اس میں مکس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر گوروں نے تو ریسرچ کی ہے کہ اس سمندر کا جانور ادھر نہیں آتا، اس سمندر کا جانور ادھر نہیں جاتا۔ وہاں پر نیشنل پارک ہے، اس جنگل میں قدرتی طور پر آپ کو شیر ملیں گے، ہاں جی، ہاتھی ملیں گے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ازبکستان مجھے جانے کا اتفاق ہوا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ، وہاں پر تاشکند کا جو میوزیم ہے، عجائب گھر، اس کے اندر وہ قرآن پاک پڑھا ہوا جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ برطانیہ میں ملکہ برطانیہ کا محل میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ کے ساتھ اسکاٹ لینڈ ہے، وہاں پر ایڈنبرا ہے، اس کے جو عجائب گھر میں سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار پڑی ہوئی جس کے ساتھ انہوں نے انگریز کے چھکے چھڑائے۔ مصر گیا ہوں تو مصر کے اندر بڑا مطلب فرعون کی لاش کو دیکھا، اس کے اوپر لعنت بھیجی، دریائے نیل کا وزٹ کیا، درخت اس کی میں نے زیارت کی جس کے اوپر اللہ نے اپنا نور ڈالا تھا اور وہ روشن ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے آئے تو وہاں سے پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی اور وہیں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ شام کے اندر تو بہت ہی زیادہ زیارات ہیں، یہ آپ یہ مینار نظر آ رہا ہے، یہ وہ مینار ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کا جو مشرقی مینار ہے اس پہ اتریں گے۔ سعودی عربیہ میں الحمدللہ غار ہرا ہے، غار ثور ہے، اللہ نے توفیق بخشی مجھے کہ میں 1993 میں عمرے پہ گیا، اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے اندر بھی لے گئے۔ ایک دفعہ مجھے سلطان زید بن نہیان کے محل میں، یہ 91 کی بات، تو اس وقت میں 3 دن اس کے محل میں بھی ٹھہرا ہوں۔ مدرسہ تعلیم النساء کیا ہے، اس کی بنیاد کب رکھی اور اس میں کہاں تک تعلیم دی جا رہی ہے؟ یہ آج سے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ صرف مقامی خواتین کے لیے ترجمہ اور تفسیر ہے، اور جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ناظرہ تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ میری نظر کے مطابق آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ختم نبوت اسلامک مشن، اس کی بنیاد کب رکھی، دماغ میں کب یہ آئیڈیا آیا کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور کس طرح یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ اصل میں جو ہمارے استاد تھے مولانا محمد ضیاء القاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مدرسہ میں
ख़त्म नबूवत एकेडमी बनाई। तो बिलखुसूस तो ख़त्म नबूवत के ऊपर उनका फोकस होता था, लेकिन उसके साथ साथ असर हाजिर के जो फितने हैं उनके मतलब भी उलमा को आगाही देने के लिए तो वो हमाजेत प्रोग्राम होता था। तो मैंने उसी को सामने रखकर ये इसका स्टॉल लिया है। तकरीबन 3 साल से हर साल अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को दावत दी जाती है, उलमा तशरीफ लाते हैं और फिर ख़त्म नबूवत के हवाले से जितने भी सवालात होते हैं या इन तमाम चीज़ों से आगाही के लिए उलमा इकराम को यहाँ इन्वाइट किया जाता है और अपने क़ुलूब व अज़हान को ख़त्म नबूवत की मोहब्बत से और रोशनी से मुनव्वर करते हैं। 9 मई 2023 का स्याह दिन है। ये पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन कहना भी मेरे ख्याल से जायज़ है। क्या समझते हैं इस वाक़या के पेश आने की वजह क्या है? पाकिस्तान की जो सियासत है, सियासत अरबी का लफ्ज़ है। सियासत का माना है खिदमत खल्क। अगर आप अरबी में देखें उसे सियासतदान कहा जाता है कि जो खिदमत खल्क का फरीज़ा सर अंजाम, जो खिदमत खल्क का फरीज़ा सर अंजाम नहीं देता वो सियासतदान कहलाने का हकदार ही नहीं है। अलविया ये है कि चंद सालों से वतन अजीज पाकिस्तान की सियासत को किस कदर नफरत ज़दा बना दिया गया है। पहले लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते थे, वो इख्तलाफ सिर्फ इख्तलाफ तक महदूद रहता था, लेकिन चंद सालों से ये इख्तलाफ दुश्मनी की भीड़ चढ़ा दिया गया। तो हमारे मुल्क में बाज़ दोस्तों की तरफ से ऐसी नफरत भर दी गई है, अपने जो फॉलोअर हैं, जो उनके कारकुनान हैं, तो उसी नफरत की बुनियाद पर ये सिलसिला हुआ है। वरना पहले जो भी सियासतदान हैं उनके ऊपर केस भी बनते हैं, अदालतों में भी गए हैं, जेलों में भी गए हैं। मैं अपनी जमात की तरफ से, अपनी जमात का एक जिम्मेदार फर्द होने की हैसियत से इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और फिर मैं पाक आर्मी से और उनके जितने भी रफ़ाक़ाए कार हैं तमाम से दिली इजहार हमदर्दी करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उलमा कौंसल पूरी कौम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाक आर्मी के साथ खड़ी है। जब भी वतन अजीज़ को ज़रूरत पड़ेगी, पाक आर्मी को ज़रूरत पड़ेगी, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाक आर्मी के शाना बशाना खड़े होंगे। क्या पाक फौज के साथ जो हुआ है इसकी हकदार थी? ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जहाँ तक इख्तलाफ की बात है तो आपको किसी फ़र्ज से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को निशाना बनाएं, उन्हें जलाएं। ये सारा सिलसिला बगावत के ज़ुमरा में आता है। नौजवानों के दिलों में पाक फौज के लिए मोहब्बत पैदा करने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिनको अब करना बहुत ज्यादा जरूरी है? और नौजवानों के जिम्मे कौन कौन से काम है कि वो ऐसे काम करें ताकि पाक फौज के लिए दोबारा मोहब्बत वैसे की वैसे ही पैदा हो? जब अल्लाह ये फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, सब एक हो जाओ, थोड़े बहुत जो इख्तलाफात हैं उनको नजरअंदाज कर दो। जब तुम एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज कर दोगे तो मैं अर्श वाला कल क़यामत वाले दिन तुम्हारी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दूंगा। सबसे पहले तो हमें नौजवान नस्ल को सीरत मुस्तफ़ा की तरफ लाना चाहिए और जब सीरत मुस्तफ़ा की तरफ आएंगे, अल्लाह के कुरान की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे दिलों के अंदर जो सख्ती है वो नरमी में तब्दील होगी, नफरत मोहब्बत में तब्दील होगी। क्या पाक फौज के बगैर मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका कायम रह सकती है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि जो इस्लाम को बका या इस्लाम का रोब और दबदबा इस्लामी फौज में है वो किसी और में नहीं। कि एक हदीस में आता है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुसलमान और इस्लाम की अजमत तलवार के साए के नीचे रखी और फरमाया कि हम अपने आप को हम वक्त दुश्मन के मुकाबले पर मजबूत रखो और जब कौम फौज के खिलाफ हो जाएगी फिर याद रखना आपका वही अशर होगा जो लीबिया का हुआ। एक हदीस में आता है क़यामत के करीब हिंदुस्तान फतह होगा। हिंदुस्तान को फतह करने वाले कोई अबाबील आसमानों से नहीं उतरेंगे, अल्लाह इसी आर्मी की फौज को अबाबील बनाकर उनके ऊपर ले जाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर दुनिया देखेगी। किबला आप शाही मेहमान भी बने, आपने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर शाही हज भी किया और शाही खानदान में भी आप ठहरे। ये हिस्ट्री क्या है, इसकी रहनुमाई फरमा। मैं समझता हूँ कि ये मेरे कायद हज़रत मौलाना अल्लामा ताहिर मोहम्मद अशरफी साहब, ये उनकी करामत कह लें, ये परवरदिगार आलम ने उनकी वजह से ये मुझे सादत बख्शी है कि 2017 में मुझे शाह सलमान पूरी दुनिया से जो शाही मेहमान उनके जाते हैं, हर मुल्क से 15-20 आदमी जाते हैं, हज़रत की वजह से ये एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि मैं 2 हफ्ते के लिए शाही हज के लिए गया। 2 हफ्ते का उनका मेहमान था और मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार तरीन, जो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने दीन की निस्बत से, दीन की बरकत से
یہ مجھے اعزاز بخشا۔ آپ کے ذاتی ذرائع آمدن کیا ہیں؟ ذاتی ذرائع آمدن تو ایک میں فقیر آدمی ہوں، میں اکثر جمعے میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ قاسمی صاحب کو ادھر سے ایڈ آتی ہے ادھر سے ایڈ آتی ہے، تو میں نے کہا کہ جمعے کے موقع پر میں نے کہا ادھر سے تو ایڈز آ سکتی ہے یا ادھر سے ایڈز آ سکتی ہے، یہ ادھر ادھر سے ایڈ نہیں آتی، مجھے عرش والے کی طرف سے ایڈ آتی۔ میرا اللہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے مسجد کا نظام بھی چل رہا ہے اور میرے گھر کا نظام بھی چل رہا ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے عہدے بھی ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، کیا کبھی کسی فرد اور تنظیم کی طرف سے ایسی آفرز آئی ہیں جی کہ آپ ہمارے حق میں بولیں اور ہم آپ کو اتنی فنڈنگ کریں، یا دباؤ کبھی کبھی پڑا ہوا؟ دباؤ تو میرے اوپر کبھی نہیں پڑا، لیکن فنڈنگ کی کئی دفعہ یعنی دولت کی دیوی نے آ کر میرے دروازے پہ دستک دی ہے، یہی سمجھ کر میں نے اسے ریجیکٹ کیا، مسترد کیا۔ ابھی میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں کا پیسہ آتا ہے، آج ابھی یا آج رات اگر میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں، تو پیسہ کون استعمال کرے گا اور جواب کس کو دینا؟ پھر اس وجہ سے میں نے آنے والے جو کروڑوں کی آفر آج سے 20 سال 25 سال پہلے، اس وقت ایک کروڑ آج کی اربوں بنتے، کیونکہ باہر کی دنیا میں جب آدمی جاتا ہے تو وہاں پر لوگ خریدتے ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار یا بڑے بڑے مولوی یا پیر اچانک کروڑوں اربوں میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی گیم ہوتا ہے۔ پاک فوج کے خلاف عوام کو کیا جا رہا ہے اور عوام واقعی پاک فوج کے خلاف نکلی ہے، ان کے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ذاتی بھی اور اداروں پر بھی اٹیک کیے ہیں، عوام کو تو اکسایا جا رہا ہے، کیا پاک فوج کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ مارشل لا لگا دیں؟ اصل میں بس وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ شور شرابہ کرنے والے اگر 15 20 40 50 بھی ہو نا تو اس کا اثر پورے شہر پہ پڑتا ہے، حالانکہ پورے شہر میں 15 20 لاکھ کی آبادی موجود ہے، لیکن 15 20 40 50 100 آدمی کے روڈ بلاک کر دے پورے شہر میں باں باں ہو جاتی ہے، او جی روڈ بلاک ہو گیا یہ، حالانکہ ان 100 200 500 1000 افراد کی کیا اوقات ہے لاکھوں کے مقابلے۔ جتنا سنجیدہ طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں 95% وہ پاک فوج کے ساتھ ہے، کوئی بھی اس کا سیاسی نقطہ نظر ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ پاک فوج کے حق میں بہت چند انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جو پاک فوج کے خلاف ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاک فوج نے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ مارشل لا تو کسی صورت میں نہیں آئے گا۔ زندگی کا سب سے حسین ترین لمحہ کون سا تھا اور سب سے تلخ ترین زندگی کی حقیقت کون سی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا وقت گزرتا ہے ایک ایک لمحہ ہی حسین ہے، جو آپ کا وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی حسین نہیں، اور جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر انسان کو ندامت ہونی چاہیے۔ قبلہ محترم بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت آپ تشریف لائے۔